کہ رجب طیب اردوان چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ٹرکی کے حوالے کر دیا جائے. اس کا مطلب ہے ڈیل ہوگی. خان صاحب جا رہے ہیں باہر. دہشت گردی سے صرف فوج نہیں لڑ سکتی جی. دہشت گردی سے لڑنا ہے تو پوری قوم کو لڑنا ہے. مودی نے ناک رگڑ رگڑ کے نا جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ایک کر لیا ہے, اس کے بعد سے جو ہے نا ہلچل مچی ہوئی. پوری بھارتی قوم کی عزت خاک میں ملانے کے بعد وہ ہوا ہے. عثمان انور جو ہے محسن نقوی کے بندے تھے, تو مریم نواز ان سے خوش نہیں تھی تو انہیں نکلوا دیا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے, ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے آیا ہے. FPCCI نے ایک سروے کروایا ہے. وہ سروے کس چیز پہ کروایا گیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور اس میں جو ہے نا وہ بڑے ڈفرینٹ طریقے کے فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اداروں کی شفافیت کے حوالے سے. اس پہ بات ہوگی. اور پھر کل مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے بڑی ایک اہم اسٹیٹمنٹ دی خان صاحب کے حوالے سے کہ شاید جو ہے وہ ٹرکی چاہ رہا ہے کہ خان صاحب کو ان کے حوالے کر دیا جائے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنی صداقت ہے؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ خان صاحب کو اس کے حوالے کر دیا جائے, خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, کیا ہوگا اس حوالے سے. پھر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ میڈیا کی زینت بھی بنا رہا اور خان صاحب پمس بھی آئے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈیالہ میں ایک اور ٹیم جائے گی, فالو اپ چیک اپ کے لیے جائے گی. لیٹس سی کہ وہ فالو اپ چیک اپ جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس پہ بات ہوگی. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی وزیر اعظم سے جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور 2 بن گئے ہیں اور بڑے اچھے بچے بن گئے ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. اور دہشت گردی ہمارے اس ملک کا مسئلہ ہے, ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو. کوئٹہ میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے جو سچویشن ڈیولپ ہوئی. اس کے بعد آج ہم بات کریں گے کہ دہشت گردی کا ممکنہ حل کیا ہے, آگے ہم بلوچستان کو کس طرح سے دہشت گردی سے بچا سکتے ہیں. اس حوالے سے بات ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ IG عثمان انور لاہور کے تھے, IG تھے, ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں. وہ کیوں کیا گیا ہے اس حوالے سے بات ہوگی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی اور صوبے میں بھی شاید کوئی IG جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں, اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر جو ہے بسنت ہم سب کے سامنے ہے, نزدیک آ رہی ہے. لاہوری جو ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ لیول زیادہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اکانومی پہ ایکٹیویٹی اس حوالے سے کس طرح سے رہی, 2 دن میں کتنی جو ہیں وہ پتنگیں خریدی گئیں, اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. آج آپ نے بہت موضوعات رکھ لیے ہیں. اچھا عمار صاحب, کیونکہ ٹاپکس ہے ہی اس طرح سے ہیں. عمار صاحب اگر بات کریں تو ہم نے ایک دیکھا کہ ایک سروے ہمارے سامنے آیا, اور FPPCI کا یہ ایک سروے ہے, جس سروے میں نا بڑا ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ کس طرح سے جو ہمارے اداروں میں شفافیت ہے یا احتساب جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اب اس سروے میں اگر عمار صاحب میں آپ کو ذرا تھوڑے فیکٹس بتا دوں تو فیکٹس جو ہیں نا وہ 2 طرح کے فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک کچھ لوگوں نے اس چیز کو اظہار کیا ہے, یعنی کہ جو 68% لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں میں رشوت جو ہے وہ عام ہے. پھر کچھ یہ کہتے ہیں کہ 27% نے یہ کہا ہے کہ ان کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. 59% یہ کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی ذرائع سے دولت بھی بناتے ہیں یہ. لیکن اس سروے میں نا ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں سامنے آئیں, اور یہ جو سروے کروایا گیا یہ تقریباً 6018 لوگوں کے درمیان یہ سروے کروایا گیا. 76% یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا انکشاف نہیں کیا جس میں کہا جائے کہ سرکاری اداروں میں رشوت ہو رہی ہے یا احتساب کا عمل سست روی کا شکار ہے. اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ شفافیت کے اشارے دیے گئے ہیں وہ اسلام آباد اس میں سر فہرست ہے, پھر پنجاب ہے, اور اس کے بعد KPK ہے. ہمارے صاحب یہ فیکٹس ہیں. اچھا, میرے خیال میں اس میں یہ سروے جو ہے ایپسوس کا سروے ہے, بڑا امپورٹنٹ سروے ہے. بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ پرسیپشن کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے بے تحاشا کوشچن کیے ہیں. اور اس سے نا ہماری اپنی آنکھیں بھی کھل جائیں. ہم جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کے عادی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے خیال میں ہر ادارے میں کرپشن ہوتی ہے. 74-75% نے کہہ دیا جی کہ ہاں جی بالکل, یہ تو ہماری جنرلی عادت ہے نا گاسپ کرنے کی اور گپ مارنے کی, اور انہیں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں تھا. لیکن جب لوگوں سے پوچھا کہ پریکٹیکلی آپ ان اداروں میں گئے, ان اداروں میں کیا کسی نے آپ سے رشوت طلب کی, تو اس کی جو ریشو تھی نا, مطلب اگر وہ 75% تھا تو وہ 27% رہ گیا. یہ میں ابھی ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا, یہ ہے. اور اس میں نا ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے ذہنوں میں کوائن کر لی. مثلا ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہر ادارہ کرپٹ ہوتا ہے. اچھا, وداؤٹ ریئلائزنگ
کہ ہر ادارہ کرپٹ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. اس کے اندر جب آپ ایگزیکٹلی جائیں اور پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہے, کرپشن ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں, وہ جتنی ہم گپ مارتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یا پولیس والے رشوت لیتے ہیں, وہی کہتے ہیں کرپٹ ہیں. اچھا, لیکن اس میں بے انتہا اچھے نیک ایماندار لوگ ہیں. لوگوں یہ ایک جنرلائز سی اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور یہ پاکستانیوں کی عادت ہے, اور وہ اس طرح کی جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ دے دیتے نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی واحد بدقسمت قوم ہے جو اپنے ملک کی نا برائی کر کے خوش رہتے ہیں, اور نہیں نہیں ایسے کچھ نہیں ہونا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا یہاں ہو سکتا ہے اگر آپ پریکٹیکلی کریں. تو یہ سروے کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ جو تاثر ہے جو, اور وہ تاثر کون دیتا ہے, وہ تاثر میں آپ ہم سب لوگ دیتے ہیں. بالکل ایسا. اس تاثر میں ریالٹی کتنی ہوتی ہے, زیب داستان کتنا ہوتا ہے, افواہ کتنی ہوتی ہے, گپ کتنی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھا سروے ہے, اس سے ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. اس سروے میں ہمارے صاحب ایک نا نیب کی طرف بھی کہا گیا ہے کہ خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ بڑا تیز ہے, بڑا مؤثر اس کا تاثر دیا گیا اس سروے کے اندر. یوزلی یہ کہا جاتا تھا نیب جو ہے وہ کرپٹ ادارہ ہے. وہ یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے, یہ گپ والی بات ہے, اور گپ مارنے میں ہم یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نیب تو بہت بڑے پیسے کھاتا ہے. یہ ہماری جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کسی سے بات کرتے ہیں. اب جتنے لوگوں کو نیب سے کام پڑا ہوگا تو کیا وہاں پر ہر آدمی کوئی ہاتھ کھولے بیٹھا ہوگا, رشوت لے رہا ہوگا؟ وہاں نیک ایماندار لوگ بے انتہا ہوں گے. لیکن جب جیسے تھانوں میں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا, جی یہ ہم نے کہہ دینا ہے, اور پولیس نے کیا کرنا ہے. اچھا, لیکن جو بہت سے فرض شناس پولیس والے ہیں وہ تھانوں میں جاتے ہیں, آپ کے کام ہوتے ہیں اور آپ کو انصاف بھی ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ سے پورے پاکستان کو نا ذرا پرہیز کرنا چاہیے اس سروے کو دیکھنے کے بعد. اس سروے نے جو ہے وہ مثبت اور حقیقت پسندانہ تصویر جو ہے مارسا وہ پیش کی ہے اداروں کی, اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اب عوام اس کو لے کے کس طرح سے چلتی ہے. اچھا, وہ کل مشاہد حسین سید صاحب نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, تہلکہ مچ گیا ہے میڈیا کے اوپر بھی, اور عوام بھی سوچ رہے ہیں کہ رجب طیب اردوان چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو ٹرکی کے حوالے کر دیا جائے. اچھا بھائی, 3-4 چیزیں اکٹھی ڈسکس کر لیتے ہیں. آج آپ نے بڑے موضوع ہے. ایک تو مشاہد حسین سید صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بات کر لے, وہ اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے, اور سہیل آفریدی. لوگوں نا اصل میں لوگ وہی نا گپ مارتے ہیں نا, تو لوگوں کی ایسی تھیوریاں ہوتی ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں. تو تینوں کو ملا کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہو گئی ہے ڈیل. مشاہد صاحب کی جو بات ہے نا کہ ظاہر ہے ایک سینئر آدمی ہے اور سنجیدہ آدمی ہے, وہ کوئی یوٹیوبر تھوڑی ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا جی کہ ترکی سے بات ہو گئی تھی, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بھیج دیں ہمارے پاس, اور پچھلے سال کی بات. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مشاہد حسین صاحب ہی تھے, ہمارے بڑے عزیز محترم ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا بس پھر خان باہر جائے گا. 2024 کی یہ بات ہے, ہمیں یاد ہے. وہ مطلب ہر انٹرویو میں لوگ ان سے وہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا اندازہ غلط ہو گیا. تو یہ طیب اردگان والی خبر بھی جو ہے مجھے ویسی لگتی ہے. لیکن اس کو مہمیز کون دے رہا ہے, اس میں نا جلتی پر آگ کون جلا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی, آنکھ کا آپریشن اسلام آباد لائے گئے. تھیوریاں بنانے والوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسلام آباد اس لیے بلائے گئے کہ وہاں ڈیالہ جیل میں تو مائک شیک لگے ہوتے ہیں, تو کوئی خاص پیغام خاص بات کرنی تھی. وہ مجھے اسد اللہ کی ٹویٹ یاد آ گئی ہے, وہ جو بات کرتے ہیں, انہوں نے یہ خبر دی تھی, میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو جب لایا گیا نا تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ لیٹ جائیں, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں ڈیل کے آگے لیٹ جاؤں. تو یہ مجھے بات یاد آ گئی. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کچھ واقعات کو, ان کے پاس ایسا ہنر ہوتا ہے کہ وہاں موجود نہیں ہوتے, لیکن واقعات کو وہ ایسے ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ جو موجود لوگ ہوتے ہیں نا انہیں بھی اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا. لگ رہے یہ یوٹیوبنگ کا کمال ہے. تو اچھا, پھر تیسرا سہیل آفریدی کی ملاقات ہو گئی. سہیل آفریدی کی اچھی ملاقاتیں ہوئیں, صوبے کے معاملات کے حوالے سے بات ہوئی, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی سیاسی بات ہوئی نہیں نا. اب لوگ تینوں باتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مشاہد حسین صاحب نے یہ بات کی, عمران خان کو ہسپتال لایا گیا, اور سہیل آفریدی, اس کا مطلب ہے ڈیل ہو گئی, خان صاحب جا رہے ہیں باہر. ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے باہر جانے کا کوئی امکان ہو رہا ہے. کسی کوارٹر سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو رہی,
اور اس طرح کی خبریں چلا کے شاید تحریک انصاف کی امید کو زندہ رکھا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر خان صاحب کو لنڈن جانے کا موقع ملے تو وہ چلے جائیں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے خان صاحب کو لندن جانے کا موقع نہیں ملے گا. موقع ہی نہیں ملے گا تو موقع پھر ہی جائیں نہیں گے. ملے گا. لہٰذا اس پہ مزید تھیوری کریٹ کرنے سے بچنا چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ میں آج ملاقاتوں کا دن ہے. ابھی تو جب ہم پروگرام اگر آج ملاقات ہو گئی نا تو پھر یوٹیوبرز نے تو مطلب خان صاحب کا ٹکٹ کٹوا دینا. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے ہمار صاحب. اچھا ہمار صاحب، اب ہم نے دیکھا کہ یہ پاکستان جو ملک ہے وہ دہشت گردی کی ایک لعنت ہے یہ ہم پہ، لیکن بلوچستان کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں. خواجہ آصف نے جو کل قومی اسمبلی میں تقریر کی، اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے بھی بولا، انہوں نے کہا یہ کمروں میں بیٹھ کر اور اس طرح سے جو ہے ہم باتیں کر لیتے ہیں لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی سے اب ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا ہے اب؟ دیکھیے، کچھ چیزوں میں ہمیں کلیئر ہونا پڑے گا. جی. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا پڑے گا. ہمیں اپنے اندر بھی سخت پیدا کرنی پڑے گی اور اپنے جو دشمن ممالک ہیں ان کے حوالے سے بھی بیانیہ واضح طور پر کریٹ کرنا چاہیے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حقوق کی جنگ ہے بلوچستان میں، یہ علیحدگی پسند ہے. یہ نہ حقوق کی جنگ ہے نہ یہ علیحدگی پسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، افغانستان سے ٹرین ہو کے آتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں انڈیا کی فنڈنگ ہے. یہ بات سب کو کلیئر ہو جانی چاہیے، بار بار بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلحہ ان کے پاس، خواجہ آصف نے کہا کہ 20 لاکھ کی تو رائفل ہے یار، 20 لاکھ کی رائفل ہم نہیں خرید سکتے. تو ان کے پاس وہ رائفلیں موجود ہیں. اور پھر بات پتہ ہے کیا، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، نیشنل ایکشن پلان میں بڑے واضح طور پہ دیا گیا تھا. 14 نکات تھے. اس میں ایک نقطہ یہ تھا کہ آپ عسکری قوت کے ساتھ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہ کام ہو رہا ہے. 13 نکات پر کام نہیں ہو رہا. 13 نکات میں کیا کام تھا؟ آپ نے سلیبس میں تبدیلیاں کرنی تھیں، آپ نے مدارس کی رجسٹریشن کرنی تھی، آپ نے جو ہے سیاسی قوتوں نے کردار ادا کرنا تھا. بے تحاشا چیزیں تھیں اس میں جن کے اوپر کام نہیں ہوا. تو دہشت گردی سے صرف فوج نہیں لڑ سکتی. دہشت گردی سے لڑنا ہے تو پوری قوم کو لڑنا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ قوم اپنی بندوقیں لے کے پہنچ جائے، لیکن فکری اور نظریاتی طور پر ہمیں دہشت گردی اور دہشت گرد کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. یہ ملک کے دشمن ہے. ریاست کے خلاف جو ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ریاست کا دشمن ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، افغانستان کوئی ہمارا برادرانہ اسلامک ملک نہیں ہے، نہ وہ ہمارے بھائی ہیں، نہ ان کا اسلام جو ہے وہ اس طرز کا اسلام دنیا میں کہیں ہے. تو کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے. ہم عسکری طور پر بھارت کو شکست دے چکے ہیں، اب نظریاتی طور پر اور فکری طور پر ہم نے ان دہشت گردوں کو شکست دینی ہے. بالکل ایسا ہی، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ یہ کرے گا. ہمارے صاحب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ جو ٹرمپ کی اور مودی کی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور وہ انڈیا میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں جی کہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے یہ. ٹرمپ نے جو ہے وہ 25% سے 18% جو ہے وہ ٹیرف کم کر دیا. مودی نے ناک رگڑ کے نا جو ہے وہ ٹیلی فونک رابطہ ایک کر لیا ہے. اس کے بعد سے جو ہے نا ہلچل مچی ہوئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے یا اس گفتگو سے زیادہ انڈیا کی انسلٹ نہیں ہو سکتی. یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ کے خلاف منہ سجا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور جب امریکہ نے لگائے نا ٹیرف 50%، تب سمجھ آئی. اور مودی حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. جنگ میں وہ یہاں سے ہار گئے، ٹیرف میں ان کی سختی آ گئی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ پاؤں پکڑیں، ترلے کریں، منتیں کریں اور روتے پیٹتے ٹرمپ کے پاس جائیں. کل جو بات ہوئی ہے اس کے بعد اگر وہ ٹیرف 18% ہو گیا ہے، لیکن پوری بھارتی قوم کی عزت خاک میں ملانے کے بعد وہ ہوا ہے. اس سے زیادہ انسلٹ نہیں ہو سکتی. اس شخص کے پاس گئے ہیں جو ہر تقریر میں آپ کو تانے دیتا ہے، ہر تقریر میں آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی وہ جہاز کتنے تھے، کتنے گرے تھے، اور پاکستان کے جرنیل بڑے طاقتور ہیں اور پاکستان نے بڑے جہاز گرائے ہیں. اس شخص کے پاس محنتیں کرنے گئے ہیں. تو یہ جو شادیانے بج رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ فلموں میں نہیں، انڈین فلموں میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ خواب میں شادیانے بجا رہے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ اس سے زیادہ انسلٹ انڈین نیشن کی اور انڈین حکومت کی نہیں ہو سکتی. جنگی جنون ان پہ ابھی بھی سوار ہے ہمارے صاحب. 15% انہوں نے اپنا دفاعی بجٹ بھی بڑھا دیا ہے.
تو یہ کیا ہے, کیوں بڑھایا ہے, کیا وجوہات ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں پاکستان کے حوالے سے جو عزائم ہیں وہ سب کو کلیئر ہے, اور پاکستان کے حوالے سے صرف نہیں, چائنا کے حوالے سے, افغانستان میں دسترس انہوں نے کی ہوئی ہے, نیپال میں, سری لنکا میں, ہر جگہ وہاں پر وہ آپ کو کسی غلط کارروائی میں ملوث ہوتے ہیں. دنیا کو اگر بھارت کے مظالم سے اور جبر سے کسی نے بچایا ہوا ہے تو اس قوت کا نام پاکستان ہے. اگر پاکستان نہ ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کی جو دہشت گردانہ انڈین کارروائیاں ہیں یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی. تو پاکستان نے جو سبق سکھایا ہے اس کے بعد سے انہیں تھوڑی سی حیا آئی ہے, ورنہ تو یہ آپ دیکھیے کینیڈا کا وزیر اعظم کیا کہہ رہا تھا. بالکل ایسے ہی وہ عمار صاحب, یہ بجٹ بڑھانے سے جو ہے نا جنگیں نہیں جیتی جاتی, جنگیں جیتی جاتی ہیں جذبہ حب الوطنی سے, جذبہ ایمانی سے. وہ ان میں ہے نہیں ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ, اس لیے ڈرتے ہیں وہ بھائی جس دلیری سے ہم نے مقابلہ کیا ہے, بلکہ یہ سالوں کی جنگ تو تھی نہیں, 3-4 دنوں کی جنگ تھی, لیکن جس ہمت سے, حوصلے سے, طاقت سے ہم نے انہیں سبق سکھایا ہے. ہمارے پاس سچی بات ہے ریسورسز ان سے بہت کم ہیں, وہ عسکری طور پر بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ ایک جو ہے نا نعرہ تکبیر, جذبہ شہادت اور پاکستان کا عشق, یہ اس طرح کی جنگیں جتواتا ہے, دفاعی بجٹ سے نہیں جیت سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب, وہ آئی جی پنجاب کو چینج کر دیا گیا ہے, ڈاکٹر عثمان انور کو چینج کر کے اسلام آباد لایا گیا ہے, اور عبدالکریم صاحب جو ہیں ان کو لاہور بھیج دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید کوئی معاملہ گڑبڑ تھا, کسی کے ساتھ بن نہیں رہی تھی ان کی. یہ کیا کنٹروورسی ہے بھائی؟ ہر سوال کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب یوٹیوبروں والا ہو سکتا ہے, ایک جواب جو حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے. نہیں, پہلے یوٹیوبروں والا سناتے ہیں نا, اصل مزہ تو اس کا آتا ہے. یوٹیوبروں والا جواب یہ ہے کہ نہیں بھائی نہیں, مریم نواز اور محسن نقوی کے درمیان ٹھن گئی ہوئی ہے, اور وہ چونکہ عثمان انور جو ہے محسن نقوی کے بندے تھے تو مریم نواز ان سے خوش نہیں تھی تو انہیں نکلوا دیا. یہ یوٹیوبروں والا جواب ہے, اور اپنی مرضی کے آئی جی لیا. اصل سچویشن کیا ہے, جو حقیقت ہے کہ عثمان انور کا جو ڈیوٹی کا دورانیہ تھا 3 سال ہوتا ہے, وہ پورا ہو گیا, اور اس کے بعد مریم نواز نے جن صاحب کی ریکویسٹ کی, اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو لگا دیا گیا. اس کے اندر کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے, کوئی محسن نقوی اور مریم نواز کی لڑائی نہیں ہے, کوئی اس طرح کے تھمبنیل دیکھ کے آپ کو ویوز دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا سمپل سا مسئلہ تھا, 3 سال کے بعد تعیناتی ہو جاتی ہے. اس میں زیادہ معنی نکالنے کی یا زیادہ سازشی تھیوریاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بس نکالنے والے نکال رہے ہیں, یوٹیوب چلانے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بسنت آ رہی ہے, لاہور والے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. ہم نے دیکھا دوسرے دن بھی جو ہے تقریباً 30 کروڑ روپے کی کہا جاتا ہے کہ عمار صاحب جو ہے نا وہ پتنگیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اکانومی اس سے مزید اسٹرانگ ہوگی, ہم مزید چیزیں خرید رہے ہیں؟ اچھا, بسنت کی اپنی ایک اکانومی ہے, یہ یاد رکھیے. اس میں نا, اور میرے خیال میں مریم نواز کا جو پلان ہے وہ پنجاب کی اکانومی کو مہمیز دینا ہے. ایک تو ہم نے کرٹیسائز کیا کہ ایکسیڈنٹس نہیں ہونے چاہیے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اکانومی میں, صوبے کی اکانومی پہ کتنا فرق پڑ رہا ہے. ساری دنیا سے ٹورسٹ اس وقت لاہور آ رہے ہیں. ہوٹلوں کے ریٹ دیکھیے کتنے ہو گئے. کیٹرنگ والے آپ کو مل ہی نہیں رہے, وہ آرڈر ہی نہیں لے رہے, اتنے زیادہ. پتنگوں کا آپ نے بتایا 30 کروڑ, میرے خیال میں یہ نمبر کم ہے, اور یہ اس سے بہت زیادہ نمبر ہوگا. ایک جنون ہے لاہور میں اس وقت اس کو پتنگیں اڑانے کا, بسنت کو. اچھا, جو میوزک انڈسٹری ہے, آپ نے دیکھا کتنے گانے لانچ ہوئے, میوزک انڈسٹری لانچ ہوئی, میوزیشینس کو کام مل رہا ہے. اچھا, ٹیلرز, ہاں, آپ تو بہت جانتی ہوگی, خواتین نے جوڑے بنوانے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے بلکہ میں نے کسی سے سنا کہ یلو کلر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ لاہور میں اب دستیاب ہی نہیں ہے, اتنا زیادہ بک گیا ہے, اور خواتین نے چونکہ اس طرح کے لباس بنوانے ہوتے ہیں. تو یہ اکانومی ہے نا, ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے, پھولوں والے, کھانوں والے, میوزک والے, تو اس سے اکانومی میں تیزی آتی ہے. بہت ہی اچھا ایونٹ ہے. اگر یہ خیر خیریت سے ہوتا ہے تو اس آئیڈیا پر مریم نواز کو مبارکباد دینا بنتی ہے, اور اس آئیڈیا پر پنجاب حکومت کی تعریف بنتی ہے کہ جس طرح ایک آئیڈیا جو کہ بہت مشکل لگتا تھا اس کو بڑے لاجواب طریقے سے کیا, اور فائدہ الٹیمیٹلی صوبے کو ہوا. لوگ ترسی ہوئی نگاہوں سے
पंजाब को देख रहे हैं और ये सारे सूबों को अपने अपने त्यौहार सेलिब्रेट करने चाहिए। इससे सिंध को करने चाहिए, सिंध के पास इतने बड़े त्यौहार हैं, केपीके के पास इतने बड़े त्यौहार हैं, वो सेलिब्रेट करने चाहिए। बिल्कुल, ये फर्स्ट स्टेप था और आगे जो है वो मज़ीद इस तरह के त्यौहार आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अमार साहब वक्त देने के लिए। नाजरीन, मुझे और अमार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।